زارون، تم اپنی ضد چھوڑو. یہ پروجیکٹ اس طرح لانچ نہیں ہو سکتا. میران نے فائل میز پہ زور سے پٹکتے ہوئے کہا. کانفرنس روم میں موجود باقی تمام سٹاف ممبرز نے خاموشی اختیار کر لی تھی. سب جانتے تھے کہ زارون اور میرال کے درمیان یہ جنگ کوئی نئی نہیں، لیکن آج کا لہجہ کچھ زیادہ ہی تیکھا تھا. زارون نے آرام سے اپنی کرسی پیچھے کی. اس کی نظریں میرال کے غصے سے بھرے چہرے پر تھی اور ہونٹوں پر ایک سرد مسکراہٹ تھی. میرال، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ جذبات کو آفس سے باہر چھوڑ کے آیا کرو. تم اپنا کام کرو، میری اسٹریٹجی پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. میرال کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا. اس نے آگے جھک کر زوران کی آنکھوں میں دیکھا. یہ جذبات نہیں، حقیقت ہے زارون. تم جو مارکیٹنگ بجٹ پلان کر رہی ہو وہ کمپنی کے لیے نقصان دہ ہے. تم صرف اپنی انا کی تکسین چاہتی ہو کہ سب تمہاری بات مارے، میری انا. زارون نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا. تمہیں شاید یاد نہیں کہ پچھلے 3 پروجیکٹس میں سے 2 میں نے اکیلے ڈیل کیے تھے اور کمپنی کو کتنا منافع ہوا تھا. میرال، اپنی صلاحیتوں پہ کام کرو، دوسروں کی ٹانگیں کھینچنے سے بہتر ہے. میرال نے ایک طنزیہ ہنسی. تمہیں اپنی کامیابی کا غرور ہے نا؟ ٹھیک ہے، لیکن جب یہ پروجیکٹ فیل ہو گیا تو تب مجھے یاد کرو گے تم. تب میں یہاں نہیں ہوں گی کہ تمہیں بچا سکوں. زارون نے اس کے قریب آ کر سرگوشی کے انداز میں کہا. میں جانتا ہوں کہ تم کہاں ہوگی. اور میرال، کسی کو بچانے کی ضرورت نہیں پڑتی اگر انسان خود پہ اعتماد رکھے. تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری تجویز مانوں؟ کبھی نہیں. وہاں سے باہر نکلتے ہوئے میرال کے ہاتھ کانپ رہی تھی. اسے زارون سے نفرت تھی. اس کی خود سری، اس کا غرور، اس کا ہر وقت اسے نیچے دکھانا. وہ اپنے کیبن میں آئی، دروازہ بند کیا اور کرسی پر ڈھیر ہو گئی. اس کا فون بجا. اسکرین پر امی کا نام جگمگا رہا تھا. اس نے گہرا سانس لیا اور کال اٹینڈ کی. جی امی، خیریت؟ بیٹے تم آج گھر جلدی آ جاؤ، تمہارے ابا اور تائی اماں آ رہی ہیں، کچھ ضروری بات کرنی ہے. میرال کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکا. اس کا کیا مطلب تھا؟ وہ پہلے ہی زارون کی وجہ سے ذہنی تناؤ کا شکار تھی اور اب یہ خاندانی معاملہ. امی کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں ہاں سب ٹھیک ہے، تم بس جلدی آ جانا، دیر مت کرنا. فون کٹ کیا. میرال نے سر تھام لیا. اسے پتہ تھا کہ تائی امی اور تائی جب آتے ہیں کوئی نہ کوئی بلا لے کر آتے ہیں، اور زارون وہاں کا ہونا اسے محسوس ہوا جیسے اس کی زندگی میں مزید مشکلات آنے والی ہے. ادھر زارون اپنے دفتر میں فائلیں پلٹ رہا تھا، لیکن اس کا دھیان کام میں نہیں تھا. اسے میرال کا وہ چہرہ یاد آ رہا تھا جو غصے سے سرخ ہو گیا تھا. اسے پتہ تھا کہ وہ سخت بولا ہے، لیکن وہ اسے نیچے دکھانا چاہتا تھا. کیوں؟ وہ خود نہیں جانتا تھا. شاید اس لیے کہ وہ اس کے مقابل کھڑی ہوتی تھی. کوئی اور ہوتا تو زارون کی بات پر خاموش ہو جاتا، مگر میرال، وہ کبھی چپ نہیں رہتی تھی. اس کا فون بجا. اس کی ماں کی کال آئی تھی. جی امی؟ زارون، شام کو گھر آ جانا، تایا کے گھر جانا ہے، بہت عرصے سے پروگرام بنا رہے ہیں. زارون نے پیشانی پہ بل ڈالے. امی، مجھے بہت کام ہے، میں نہیں آ سکتا. زارون، میں نے ایک بار کہہ دیا تو کہہ دیا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. میرال بھی وہیں ہوگی، تمہارے تایا اور ہم سب مل کر کچھ فیصلہ کرنا چاہتے ہیں. میرال بھی وہیں ہوگی؟ یہ جملہ زارون کے کانوں میں گونج گیا. اس نے اپنی فائل بند کی. یہ ایک اور مصیبت تھی. آفس میں تو وہ اسے برداشت کرتا تھا، اب گھر میں بھی. شام کے 7 بجے تھے. میرال اپنے گھر کے ڈائننگ روم میں بیٹھی تھی، مگر اس کا دماغ کہیں اور تھا. اس کے تایا اور تائی امی سامنے بیٹھے تھے. زارون ابھی نہیں پہنچا تھا. میرال بیٹا، تم کیسی ہو؟ آفس میں کام کیسا چل رہا ہے؟ تائی امی نے مسکرا کے پوچھا. جی تائی اماں، بس ٹھیک چل رہا ہے. میرال نے بنا کسی جوش کے جواب دیا. دروازہ کھلا اور زارون اندر داخل ہوا. وہ عام لباس میں تھا، مگر اس کی شخصیت کا رعب اب بھی ویسا ہی تھا. اس نے سب کو سلام کیا، میرال کو ایک نظر دیکھا اور اس کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا. میرال نے فوراً نظریں چرا لی. تائی نے کھنکار کر بات شروع کی. دیکھیے، ہم بہت وقت سے اس بارے میں سوچ رہے ہیں. زارون، تم 30 سال کے ہو گئے ہو، اور میرال، تم بھی اپنی ماسٹر مکمل کر چکی ہو. گھر میں ہم نے اپنے دونوں بچوں سے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے. میرال نے زارون کی طرف دیکھا. وہ بالکل پرسکون بیٹھا تھا، جیسے اسے معلوم ہو کہ کیا ہونے والا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں، تایا نے اپنی بات مکمل کی، کہ آپ دونوں کا نکاح ہو جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس خاندان کی عزت اور کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. میرال کو لگا جیسے کسی نے اس پہ ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اس کی سانسیں رک گئی. اس نے تایا کی طرف دیکھا، پھر اپنی امی کی طرف اور پھر زارون کی طرف. زارون کے چہرے پہ کوئی حیرانی نہیں تھی. تایا ابو، یہ کیا کہہ رہے آپ؟ میرال کی آواز میں کپکپاہٹ تھی. یہ ممکن نہیں ہے. ممکن کیوں نہیں ہے بیٹا؟ تائی اماں نے پوچھا. کیونکہ ہم دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے. ہم ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، آفس میں، گھر میں، کہیں بھی. ہم کبھی ایک دوسرے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتے. زارون نے پہلی بار لب کشائی کی. اس کی آواز ٹھنڈی اور پرسکون تھی. امی، تایا ابو، میرال ٹھیک کہہ رہی ہے. ہم دونوں کا مزاج نہیں ملتا.
ہم صرف ایک دوسرے کے حریف ہیں۔ شادی کے بعد یہ لڑائیاں ختم نہیں ہوں گی بلکہ مزید بڑھ جائیں گی۔ ہم یہ بات جانتے ہیں، زارود کے والد نے کہا۔ ہم اسی لیے یہ چاہتے ہیں کہ آپ دونوں کی انا کا مسئلہ ہے۔ جب آپ ایک چھت تلے رہیں گے، ذمہ داریاں اٹھائیں گے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ آپ دونوں کو بدل دے گا۔ میرال نے زارون کو گھورا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی تھی۔ اسے لگا جیسے یہ سب زارون کا ہی کیا دھرا ہے۔ کیا تم کچھ نہیں کہو گے زارون؟ میرال نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ کیا تم اس رشتے کے لیے مان گئے ہو؟ زارون نے کندھے اچکائے۔ میرے انکار کرنے سے آپ لوگ نہیں مانیں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرال اگر میری بیوی بن کر بھی میرا مقابلہ کرنا چاہتی ہے تو مجھے اس کا چیلنج قبول ہے۔ میرال کا چہرہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ زارون انکار کرے گا کہ وہ اسے نہیں چاہتا، لیکن اس کا یہ رویہ، یہ تو اسے مزید چیلنج کر رہا تھا۔ تم اتنے خود غرض کیسے ہو سکتے ہو؟ میرال نے کھڑی ہو کر کہا۔ یہ میری زندگی ہے، کوئی کمپنی کا پروجیکٹ نہیں جسے تم اپنی مرضی سے ہینڈل کرو گے۔ بیٹھ جاؤ میرال، اس کی ماں نے سختی سے کہا۔ یہ بڑوں کا فیصلہ ہے، ہم نے بہت سوچ سمجھ کر یہ طے کیا ہے۔ میرال کو محسوس ہوا کہ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل رہی ہے۔ وہ اس گھر سے، اس انسان سے بھاگنا چاہتی تھی، لیکن وہ اب اسی کے ساتھ باندھ دی گئی تھی۔ زارون نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذبات نہیں تھے۔ اس نے میرال کو دیکھا جو غصے سے کانپ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ یہ شادی کوئی عام شادی نہیں ہوگی، یہ جنگ ہوگی، اور وہ اس جنگ کے لیے تیار تھی۔ ٹھیک ہے، زارون نے اچانک کہا۔ سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اگر آپ لوگ یہ چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میرال نے اسے ایسے دیکھا جیسے وہ کوئی اجنبی ہو۔ اس کے دل میں زارون کے لیے نفرت کے جذبات مزید بڑھ گئے۔ اسے لگا کہ زارون صرف اس لیے مان کیے ہے کیونکہ وہ اسے کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ لیکن تایا ابو، میرال نے ضبط کے ساتھ سوال کیا۔ میری بھی ایک شرط ہے۔ بولو بیٹا، تایا نے کہا۔ شادی کے بعد آفس کے معاملات میں کوئی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ ہم دفتر میں صرف کولیگز ہوں گے، میاں بیوی نہیں، اور گھر میں بھی ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں دخل نہیں دیں گے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہی رہیں گے۔ تایا نے زارون کی طرف دیکھا۔ زارون نے سر ہلایا۔ مجھے منظور ہے، یہ شرط میں بھی قبول کرتا ہوں۔ ہم دونوں اپنے دائرے میں رہیں گے۔ اس کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ خوش تھے کہ رشتہ طے ہو گیا، لیکن ان دونوں کے دلوں میں ایک طوفان تھا۔ یہ شادی نہیں تھی، یہ ایک معاہدہ تھا، ایک ایسا معاہدہ جس کی شرط نفرت پہ رکھی گئی تھی۔ میرال وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ اسے ہوا میں بھی گھٹن زدہ لگ رہی تھی۔ اسے اب یقین آ رہا تھا کہ یہ سب حقیقت ہے۔ وہ جو زارون کا سامنا کرنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب اس کے ساتھ زندگی گزارے گی۔ وہ اپنے بستر پر بیٹھ گئی اور اپنے چہرے کو ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے اپنی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی۔ یہ صرف غصہ نہیں تھا، یہ وہ خوف تھا جو وہ اب تک چھپا رہی تھی۔ خوف اس بات کا کہ کہیں یہ نفرت محبت میں نہ بدل جائے، یا اس سے بھی بدتر، کہیں وہ واقعی ایک دوسرے کو برباد نہ کر دے۔ زارون اب بھی ڈائننگ روم میں بیٹھا تھا، اپنے والد سے باتیں کر رہا تھا، لیکن اس کا ذہن اس کمرے میں تھا جہاں میرال گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ رو رہی ہوگی یا غصے میں ہوگی، لیکن اس نے اسے منانے کی کوشش نہیں کی۔ اسے وہ نفرت پسند تھی۔ وہ جانتا تھا کہ جب تک وہ لڑے گی تب تک ان کے درمیان ایک تعلق رہے گا۔ اس رات دونوں نے کروٹیں بدل بدل کے گزاری۔ میرال نے کھڑکی سے باہر دیکھا، آسمان پر تارے چمک رہے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا وہ کبھی اس شخص کے ساتھ رہ سکے گی؟ جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اسے صرف اتنا پتہ تھا کہ کل صبح جب وہ دفتر جائے گی تو سب کچھ بدل چکا ہوگا۔ وہ اب صرف اس کی کزن یا حریف نہیں تھی، وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی، اور یہ سوچ ہی اسے اندر سے توڑ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لی، دعا کی کہ کاش یہ برا خواب ہو، مگر وہ جانتی تھی کہ یہ حقیقت ہے، اور اسے اس حقیقت کا سامنا کرنا ہی ہوگا۔ زارون نے بھی اپنا فون اٹھایا اور میرال کا نمبر ڈائل کیا، مگر پھر رک گیا۔ اس نے سوچا کہ اب کیا بات کرنی، جو کہنا تھا وہ کہہ چکا تھا۔ اس نے فون سائڈ پہ رکھا اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے اب بھی نہیں پتا تھا کہ وہ اس رشتے کے لیے کیوں راضی ہوا۔ کیا یہ صرف والدین کی ضد تھی، یا شاید کچھ اور؟ لیکن وہ خود کو اس کچھ اور کا جواب دینے سے ڈرتا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی دنیا میں تنہا تھے، مگر ان کی تقدیریں اب ایک ہی راستے پر چلنے والی تھی، اور یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ یہ راستہ کانٹوں سے بھرا تھا، اور ابھی تو بس شروعات تھی۔ اگلے دن دفتر میں ماحول بالکل بدل جانے والا تھا۔ سب کو پتہ چل چکا ہوگا کہ زارون اور میرال کا رشتہ طے ہو گیا ہے۔ وہ لوگ جو کل تک ان کی لڑائیوں کا مذاق اڑاتے تھے، اب ان کے بارے میں باتیں کریں گے۔ میرال کو یہ سب سوچ کر ہی کوفت ہو رہی تھی۔ وہ کیسے سب کا سامنا کرے گی، کیسے وہ زارون کو دیکھ پائے گی؟ لیکن ایک بات تو طے تھی، وہ ہار نہیں مانے گی۔ وہ زارون کو یہ ثابت کر کے رہے گی کہ یہ فیصلہ غلط تھا۔ وہ اسے دکھائے گی کہ وہ اس کے بغیر بھی کامیاب ہو سکتی ہے، اور یہ رشتہ اس کی کامیابی میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ زارون بھی یہی سوچ رہا تھا۔ وہ اسے برانے کے لیے پرعزم تھا۔
زارون بھی یہی سوچ رہا تھا، وہ اسے ہرانے کے لیے پرعزم تھا۔ یہ شادی، یہ رشتہ، یہ سب اس کے لیے ایک نیا چیلنج تھا، اور زارون خان کو چیلنجز سے ہارنا نہیں آتا تھا۔ دونوں ہی اپنے اپنے عزائم کے ساتھ سو گئے۔ آنے والا وقت کیا لائے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن اتنی تو واضح تھا کہ یہ زندگی اب پہلے جیسی نہیں رہنے والی تھی۔ ایک طوفان دستک دے رہا تھا اور وہ دونوں اس طوفان کے درمیان کھڑے تھے۔ صبح کی روشنی کھڑکی کے پردوں کو چیرتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی تو میرال کی آنکھ کھلی۔ اس نے کروٹ لی اور ایک لمحے کے لیے اسے سب کچھ خواب لگا، لیکن پھر اسے کل رات کی باتیں یاد آئی۔ وہ شادی، وہ فیصلہ، وہ زارون کا ٹھنڈا رویہ۔ اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا۔ یہ سب سچ تھا، یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ وہ اٹھی، تیار ہوئی اور آئینے میں اپنے آپ کو دیکھا۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سیاہ حلقے نمایاں تھے۔ اسے خود پہ غصہ آیا۔ میرال، تو نے اپنی زندگی کو ایک جیل میں قید کر لیا ہے، اس نے خود سے کہا۔ ناشتے کی میز پر بھی عجیب سی خاموشی تھی۔ گھر والے خوش تھے مگر وہ سب ایک دوسرے سے نظریں چرا رہی تھی۔ اس نے جلدی سے چائے کا کپ ختم کیا اور دفتر کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ دفتر کی عمارت کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ آج کا دن پچھلے تمام دنوں سے مختلف تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اندر سب کی نظریں اس پر ہوں گی۔ وہ اندر داخل ہوئی۔ جیسے ہی وہ اپنی میز کی طرف بڑھی، اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ سہیلیاں جو کل تک اس کی ساری ہنسی مذاق کر رہی تھی، آج خاموش تھی اور اسے دیکھتے ہی اپنی گفتگو بدل لیتی تھی۔ میرال نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ وہ اپنی کرسی پر بیٹھی اور کمپیوٹر آن کیا۔ ابھی 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کی ساتھی سارا اس کے پاس آئی۔ میرال، مبارک ہو، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم اور زارون۔ سارا نے مسکراتے ہوئے بات شروع کی مگر اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ میرال نے کمپیوٹر اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر سرد لہجے میں کہا، شکریہ سارا، کیا ہم اپنے کام پر واپس آ سکتے ہیں؟ فائلیں مکمل کرنی ہیں۔ سارا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی لیکن میرال کے تیور دیکھ کر واپس چلی گئی۔ میرال نے اپنے دونوں ہاتھ میز پہ رکھے اور مٹھی بند کی۔ اسے یہ سب ناگوار گزر رہا تھا۔ یہ مبارکباد، یہ لوگوں کی نظریں، یہ سب اس کے سکون کو برباد کر رہے تھے۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ پورا دفتر ایک دم سے پرسکون ہو گیا ہے۔ سب کی نظریں دروازے کی طرف تھی۔ زارون اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنے سوٹ میں اعتماد کے ساتھ چل رہا تھا۔ اس نے ایک نظر پورے دفتر پہ ڈالی، پھر اس کی نظریں میرال پہ آ کر رک گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا لیکن پھر کوئی تاثر دیے بغیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرال کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ اس کے سامنے ایسے گزرا جیسے اسے دیکھا ہی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اسے یہی چاہیے تھا، لیکن پھر بھی اس کی یہ بے رخی اسے اندر سے کاٹ رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ایک اہم میٹنگ تھی۔ میرال کو اس میں شامل ہونا تھا۔ کانفرنس روم میں سب موجود تھے۔ زارون سربراہ کی کرسی پر بیٹھے فائلیں دیکھ رہا تھا۔ میرال داخل ہوئی اور ایک خالی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زارون نے سر اٹھایا۔ اس کی نظریں میرال کے چہرے پر تھیں۔ ہم آج کے منصوبے پہ بات کریں گے، اس نے رسمی انداز میں کہا۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ بحث کا موضوع وہی تھا جس پر کل ان کی لڑائی ہوئی تھی۔ میرال نے اپنی بات رکھی تو زارون نے اسے فوراً کاٹ دیا۔ یہ پلان ٹھیک نہیں ہے، میں نے جو کہا تھا اسی پر کام ہوگا۔ میرال کو غصہ آیا۔ اس نے میز پہ ہاتھ مارا۔ زارون، تم اپنی بات پہ کیوں اڑے ہوئے ہو؟ میں نے تمہیں ڈیٹا دکھایا ہے کہ یہ پلان نقصان دہ ہے۔ کیا تم صرف اس لیے اسے رد کر رہی ہو کہ یہ میں کہہ رہی ہوں؟ کمرے میں موجود سب لوگ ساکت تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی ہونے والے تھے لیکن یہاں وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے لگ رہے تھے۔ زارون نے کرسی پیچھے کھینچی اور کھڑا ہو گیا۔ میرال، میں نے پہلے ہی کہا تھا، یہاں ہم ہمیشہ پیشہ ورانہ تعلق نبھا رہے ہیں۔ اگر تم اپنی ذاتی زندگی کا غصہ یہاں نکالنا چاہتی ہو تو یہ غلط جگہ ہے۔ ذاتی زندگی؟ میرال کھڑی ہوگی۔ تمہاری ہر بات میں انا کیوں ہے؟ تم کیوں نہیں مان سکتے کہ تم غلط ہو سکتے ہو؟ میں غلط نہیں ہوں۔ زارون کی آواز بلند ہوئی۔ تم جذبات میں آ کر فیصلہ کرتی ہو، میں حقائق کی بنیاد پر۔ اب تم فیصلہ کر لو، کیا تم میٹنگ جاری رکھنا چاہتی ہو یا ختم کریں؟ میرال نے اسے گھورا۔ اسے لگا کہ وہ اسے نیچے دکھا رہا ہے۔ اس نے فائل اٹھائی۔ ٹھیک ہے، تم اپنے طریقے سے کام کرو۔ اگر یہ منصوبہ ناکام ہوا تو ذمہ داری بھی تمہاری ہوگی۔ وہ میٹنگ سے باہر نکل گئی۔ زارون نے اسے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے چہرے پہ کوئی غصہ نہیں تھا، بس ایک گہری سوچ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ درست کہہ رہی ہے لیکن وہ اسے مان نہیں سکتا تھا، کم از کم اس کے سامنے تو بالکل بھی نہیں۔ میرال اپنی کیبن میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ ہانپ رہی تھی۔ اسے غصہ بھی تھا اور افسوس بھی۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھایا اور پیا۔ کیا کر رہی ہو تم دونوں؟ ایک آواز آئی۔ یہ ان کے مینیجر کامران صاحب تھے۔ وہ ان دونوں کے والد کے دوست تھے۔ میرال نے انہیں دیکھا۔ سر، میں بس اپنے کام پر توجہ دے رہی ہوں۔ کامران صاحب مسکرائے۔ میرال، میں جانتا ہوں کہ تم دونوں ایک دوسرے کے کتنے مخالف ہو، لیکن اب تم دونوں ایک ہونے جا رہے ہو۔ کیا یہ لڑائی ضروری ہے؟ سر، شادی کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی رائے بدل دوں۔ میں جو صحیح ہے وہی کہوں گی، چاہے وہ زارون ہو یا کوئی اور۔
ٹھیک ہے، کامران صاحب نے کہا، لیکن یاد رکھو، زندگی میں صرف دفتر تک محدود نہیں ہوتی، کچھ چیزیں سمجھوتے سے بہتر ہوتی ہے۔ وہ چلے گئے۔ میرال نے کرسی پر سر ٹکا دیا۔ سمجھوتا؟ وہ سمجھوتا کیسے کرے؟ وہ زارون کے ساتھ کیسے رہے جو ہر بات اس کی مخالفت کرتا تھا؟ شام کو جب وہ دفتر سے نکل رہی تھی تو باہر بارش ہو رہی تھی۔ وہ گاڑی کی چابی ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے زارون کی گاڑی نظر آئی۔ وہ اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور بارش کو دیکھ رہا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے، اس لیے اس نے نظریں ہٹا لی اور جلدی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگی۔ میرال رکو، اس نے رک کے پیچھے دیکھا۔ زارون اس کی طرف آ رہا تھا۔ بارش کی وجہ سے اس کے بال کچھ بھیگ گئے تھے۔ کیا بات ہے؟ میرال نے سردی سے کانپتے ہوئے کہا۔ میری گاڑی میں کچھ خرابی ہے، زارون نے کہا۔ میں اپنی گاڑی چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم مجھے گھر تک چھوڑ سکتی ہو؟ میرال ہنسی، ایک طنزیہ ہنسی۔ تمہاری گاڑی خراب ہے؟ زارون، تم جھوٹ بولنے میں ماہر ہو، تم بس میرے ساتھ چلنا چاہتے ہو تاکہ مجھے تنگ کر سکو۔ زارون اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی شرارت نہیں تھی، بس ایک عجیب سی تھکن تھی۔ تمہاری مرضی، میں ٹیکسی لے لوں گا، تم جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو۔ میرال نے اسے دیکھا، بارش تیز ہو رہی تھی۔ اس نے ایک بار سوچا کہ اسے چھوڑ دے، لیکن پھر اس کا دل مان گیا۔ آ جاؤ، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ کے پورے راستے خاموشی تھی، صرف بارش کی آواز اور گاڑی کا انجن سنائی دے رہا تھا۔ میرال ڈرائیونگ کر رہی تھی اور زارون کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ تمہارے والد کہہ رہے تھے کہ شادی اگلے مہینے ہوگی، زارون نے اچانک کہا۔ میرال نے گاڑی موڑتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں میں نے سنا، تم تیار ہو؟ میرال نے اسے دیکھا۔ کیا میرے پاس کوئی اور آپشن ہے؟ زارون نے خاموشی اختیار کر لی۔ اس نے کچھ نہیں کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ میرال نے پوچھا۔ ہم کیسے رہیں گے؟ زارون نے گاڑی کی چھت کی طرف دیکھا۔ ہم شاید ویسے ہی رہیں گے جیسے اب ہے، دو انجان لوگ جو ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہیں۔ تو پھر شادی کیوں کی؟ تمہیں لگتا ہے کہ یہ میری مرضی تھی؟ زارون نے اسے دیکھا۔ یہ خاندان کا فیصلہ تھا اور میں اپنے گھر والوں کو تکلیف دینا نہیں چاہتا۔ تو میں کیا کروں؟ تمہارے لیے صرف ایک ذمہ داری؟ زارون نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموش رہا۔ میرال کو اس کی یہ خاموشی اور بھی چبھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس شخص کے دل میں کوئی جذبات نہیں ہے۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی، زارون گاڑی سے اترا۔ اس نے دروازہ بند کیا اور میرال کی طرف دیکھا۔ شکریہ۔ اس نے کوئی اور بات نہیں کی، وہ گھر کی طرف چلا گیا۔ میرال وہیں بیٹھی رہی۔ اسے لگا جیسے آج کا دن اس نے ضائع کر دیا ہے۔ ایک طرف کام کی فکر، دوسری طرف زارون کی یہ عجیب شخصیت۔ وہ اندر داخل ہوئی تو گھر کا ماحول پرسکون تھا۔ امی کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ آگی میرال، امی نے اسے دیکھ کر کہا۔ زارون نے بتایا کہ وہ تمہارے ساتھ آیا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، تم دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے۔ میرال نے کچھ نہیں کہا، اس نے صرف سر ہلایا اور اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس نے اپنے کپڑے بدلے اور بستر پر لیٹ گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ کیا یہ سب کبھی ٹھیک ہوگا؟ کیا وہ کبھی زارون کو سمجھ پائے گی؟ یا پھر یہ زندگی اسی طرح کشمکش میں گزرے گی؟ تبھی اس کا فون بجا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو؟ دوسری طرف سے خاموشی تھی۔ ہیلو، کون؟ میرال؟ ایک مانوس آواز آئی۔ یہ زارون تھی۔ میں نے تمہیں ایک فائل بھیجی ہے ای میل پر، وہ پروجیکٹ کے بارے میں ہے، اس میں کچھ تبدیلی کرنی ہے، کل میٹنگ میں بات کریں گے۔ میرال نے حیرت سے فون کو دیکھا۔ یہ شخص، کیا اسے صرف کام یاد رہتا ہے؟ اوکے، اس نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ ہنس پڑی۔ یہ عجیب تھا، لیکن یہ زارون تھا، یہ ایک ایسی مشین تھا جسے صرف کام سے مطلب تھا، اور شاید اسی لیے اس سے نفرت تھی۔ اس نے تکیہ سر کے نیچے رکھا اور آنکھیں بند کر لی، لیکن اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کا ذہن اب بھی زارون کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے اندر کتنی تہیں ہیں، وہ اتنا سخت کیوں ہے؟ کیا اس کے ماضی میں کوئی ایسی بات ہے جس نے اسے ایسے بنا دیا ہے؟ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کھڑکی سے باہر دیکھا۔ رات کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ ابھی سے اندھیرے میں کھو گئی ہے، لیکن شاید کہیں نہ کہیں کوئی امید کی کرن تھی، یا شاید یہ صرف اس کا وہم تھا۔ اس رات میرال کو دیر تک نیند نہیں آئی۔ اسے ہر طرف زارون کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے غصے کے بارے میں سوچ رہی تھی، اس کے رویے کے بارے میں، اور اس کے اس جملے کے بارے میں کہ ہم دو انجان لوگ رہیں گے۔ کیا یہ سچ ہوگا؟ کیا وہ واقعی ہی صرف انجان رہیں گے؟ اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا، لیکن اس کا دماغ کچھ اور۔ صبح جب وہ اٹھی تو اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ اسے لگا کہ آج کا دن کچھ الگ ہوگا۔ اس نے جلدی سے تیار ہونے کا فیصلہ کیا۔ آج اسے آفس میں بہت کام کرنا تھا۔ وہ ناشتے کی میز پر پہنچی تو دیکھا کہ امی کسی سے بات کر رہی تھی۔ ہاں میرال جا رہی ہے، وہ زارون کے ساتھ ہی جائے گی۔ میرال نے حیرت سے دیکھا۔ امی کیا؟ بیٹا زارون باہر کھڑا ہے، اس نے کہا ہے کہ وہ تمہیں ساتھ لے جائے گا، آج تمہیں دونوں کو کسی کلائنٹ سے ملنے جانا ہے۔ میرال کا سر چکرا گیا۔ وہ پھر زارون کے ساتھ گاڑی میں، وہ گھر سے باہر نکلی۔ زارون اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا، وہ موبائل دیکھ رہا تھا۔ چلو، اس نے گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ میرال چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ یہ دن اب اور بھی مشکل ہونے والا ہے۔ زارون نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آج کی میٹنگ اہم ہے، ہمیں بہت ہی محتاط رہنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں، میرال نے کہا۔
مجھے مت بتائیں کہ کیا کرنا ہے۔ زارون نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ تم کبھی نہیں بدلو گی نا، ہے نا؟ میرال نے اسے نہیں دیکھا، وہ صرف سامنے دیکھ رہی تھی۔ میں بدلنے کے لیے نہیں بنی۔ گاڑی چل پڑی، سڑکوں پہ ٹریفک زیادہ تھی۔ زارون بہت ہی آرام سے گاڑی چلا رہا تھا۔ میرال نے محسوس کیا کہ وہ بہت ہی پرسکون ہے۔ اسے حیرت ہوئی کہ وہ اتنے پرسکون کیسے رہ سکتا ہے جبکہ وہ خود اتنی پریشان تھی۔ تم ہمیشہ اتنے پرسکون کیوں رہتی ہو؟ میرال نے اچانک پوچھا۔ زارون نے اسے ایک نظر دیکھا۔ کیونکہ پریشان ہونے سے کچھ نہیں ملتا، زندگی اسی طرح چلتی ہے، ہمیں بس اسے سنبھالنا ہوتا ہے۔ تم بہت ہی عجیب ہو، شاید زارون نے کہا، لیکن تم بھی تو کم نہیں ہو۔ وہ ہنس پڑے۔ یہ پہلی بار تھا جب وہ دونوں اس طرح بات کر رہے تھے۔ میرال کو لگا کہ شاید وہ اسے تھوڑا سمجھنے لگی ہے۔ کلائنٹ کا کیا خیال ہے؟ زارون نے پوچھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہماری بات مان جائیں گے، لیکن ہمیں انہیں قائل کرنا ہوگا۔ میں نے تیاری کر لی ہے، دکھاؤ، میرال نے کہا۔ زارون نے ایک فائل اسے دی۔ میرال نے اسے پڑھنا شروع کیا۔ اس نے دیکھا کہ زارون نے واقعی ہی بہت ہی محنت کی تھی۔ اس کے ہر نقطے پر اس نے سوچا تھا۔ یہ اچھا ہے، میرال نے کہا، لیکن یہاں اس پوائنٹ پر ہم کچھ تبدیلی کر سکتے ہیں۔ زارون نے اسے غور سے دیکھا۔ جیسے؟ میرال نے اپنا پوائنٹ بتایا۔ زارون نے اسے سنا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے سر ہلایا۔ تم صحیح کہہ رہی ہو، یہ بہتر ہے۔ میرال کو یہ سن کے اچھا لگا۔ یہ پہلی بار تھا جب زارون نے اس کی بات مانی تھی۔ تم مان گے؟ میں غلط ان پہ مان جاتا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں میرال۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ گاڑی میں ماحول اب تھوڑا ہلکا تھا۔ میرال کو لگا کہ شاید وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ میٹنگ کے مقام پر پہنچ کر انہوں نے تیاری شروع کی۔ کلائنٹ بہت ہی سخت تھا، لیکن زارون اور میرال کی ٹیم ورک نے کمال کر دیا۔ انہوں نے بہت ہی زبردست پریزنٹیشن دی۔ کلائنٹ متاثر ہو گیا اور پروجیکٹ سائن کر دیا۔ باہر نکلتے ہوئے میرال بہت خوش تھی۔ ہم نے کر دکھایا، زارون نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی۔ ہاں، ہم نے کر دکھایا۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ میرال نے اسے دیکھا اور اپنا ہاتھ ملا لیا۔ ایک لمحے کے لیے ان کا ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ تھے اور میرال کو ایک عجیب سی گرمائش محسوس ہوئی۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لی۔ چلو واپس چلتے ہیں، اس نے کہا۔ واپسی کے راستے پر وہ دونوں خاموش تھے، لیکن اب یہ خاموشی پہلے والی نہیں تھی۔ اب یہ خاموشی سکون کی تھی۔ میرال، زارون نے کہا، جی، کل رات کی باتوں کے لیے معافی چاہتا ہوں، میں نے کچھ زیادہ ہی سخت رویہ اپنایا تھا۔ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ زارون معافی مانگ رہا تھا؟ کوئی بات نہیں، میں نے بھی شاید کبھی کچھ زیادہ کہا تھا۔ زارون نے سر ہلایا۔ ہم شاید ایک دوسرے کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ ہاں، ہم کر سکتے ہیں۔ میرال کو لگا کہ آج کی میٹنگ نے بہت کچھ بدل دیا ہے۔ شاید اب وہ لڑیں گے نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ابھی بھی بہت کچھ باقی تھا۔ شادی ابھی ہونی تھی اور وہ دونوں ابھی بھی ایک دوسرے کے لیے انجان تھے۔ گھر پہنچ کر کیا کریں گے؟ میرال نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، شاید کچھ اور کام۔ تم کبھی تھکتے نہیں؟ زارون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھکنا تو ہوتا ہے، لیکن جب کام ہو جائے تو اطمینان ملتا ہے۔ میرال نے اسے دیکھا۔ وہ واقعی ایک محنتی انسان تھا اور شاید اسی لیے وہ کامیاب تھا۔ وہ گھر پہنچ کے زارون گاڑی سے اترا۔ اس نے میرال کے دروازے کی طرف دیکھا۔ آج کا دن اچھا تھا۔ ہاں، بہت اچھا تھا۔ میرال اندر گئی۔ اس کا دل اب بہت ہلکا تھا۔ اسے لگا کہ وہ کسی بڑی مشکل سے نکل آئی ہے۔ شاید شادی اتنی بری بھی نہیں ہو۔ امی کچن میں تھی۔ کیسا رہا دن؟ بہت ہی اچھا رہا امی، ہم نے پروجیکٹ جیت لیا، امی نے مسکرا کے کہا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کام کر سکتے ہو۔ میرال نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ امی ٹھیک کہہ رہی ہے۔ اس رات میرال نے اپنی ڈائری نکالی۔ اس نے لکھا، آج میں نے ایک نیا زارون دیکھا۔ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا میں سوچتی تھی۔ شاید شادی کے بعد سب کچھ بدل جائے۔ اس نے ڈائری بند کی اور سو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ کل کا دن ایک نئی شروعات ہوگی اور وہ اس شروعات کے لیے تیار تھی۔ اگلے دن دفتر میں ایک نئی خبر پھیلی تھی۔ زارون اور میرال نے پروجیکٹ جیت لیا تھا۔ سب ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ میرال کو بہت ہی خوشی ہوئی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ زارون اپنے کیبن میں بیٹھا تھا، لیکن اس کا دھیان میٹنگ پر تھا۔ اسے میرال کی وہ ذہانت یاد آ رہی تھی جو اس نے آج دکھائی۔ وہ واقعی بہت ہی قابل تھا۔ اس نے سوچا کہ کیا واقعی وہ اسے نہیں پہچان پایا تھا۔ وہ اپنی کرسی پر پیچھے ہوا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا دل عجیب سی الجھن کا شکار تھا۔ کیا وہ واقعی اسے پسند کرنے لگا ہے؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ تو صرف ایک ساتھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے اپنے ذہن سے نکال نہیں پا رہا تھا۔ میرال اپنے ڈیسک پر کام کر رہی تھی، لیکن وہ بھی زارون کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ کیا وہ واقعی بدل رہا ہے یا یہ صرف ایک وقتی تبدیلی ہے؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دفتر کا ماحول اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ لوگ اب ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ کسی نے بھی ان کے نکاح کا مذاق نہیں اڑایا تھا۔ میرال کو یہ سب دیکھ کر سکون ملا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت وہ کینٹین میں بیٹھی تھی، تبھی زارون وہاں آیا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتا ہوں؟ میرال نے اوپر دیکھا۔ ہاں ضرور۔ زارون بیٹھ گیا۔ آج سب ہمارے بارے میں بات کر رہے ہیں۔
ہاں یہ تو ہونا ہی تھا، کیا تمہیں برا لگا؟ نہیں، اب نہیں لگتا۔ وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ کھانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میرال، کیا ہم دوستی کر سکتے ہیں شادی سے پہلے، ایک دوسرے کو جاننے کے لیے؟ میرال نے حیرت سے اسے دیکھا۔ دوستی؟ کیا یہ ممکن ہے؟ دوستی؟ ہاں، ہم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہیں، شاید دوستی سے ہم ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ میرال نے تھوڑی دیر سوچا۔ ٹھیک ہے، دوستی کرتے ہیں۔ زارون نے مسکرا کے ہاتھ بڑھایا۔ میرال نے اسے تھام لیا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں کوئی جھجک نہیں تھی۔ دوستوں کی طرح، زارون نے کہا۔ دوستوں کی طرح، میرال نے دہرایا۔ یہ دوستی ایک نئی شروعات تھی، کیا یہ دوستی محبت میں بدل جائے گی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا، لیکن آج وہ دونوں خوش تھے۔ دفتر کے بعد وہ ایک کیفے میں گئے۔ انہوں نے کافی پی اور باتیں کی۔ زارون نے اسے اپنے بچپن کے بارے میں بتایا، اپنی تعلیم کے بارے میں اور ان خوابوں کے بارے میں جو وہ دیکھتا تھا۔ میران نے بھی اسے اپنے بارے میں بتایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بہت کچھ جان گئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی شرارتی ہو، زارون نے ہنستے ہوئے کہا، اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ تم اتنی سنجیدہ ہو، میران نے جواب دیا۔ وہ دونوں ہنس پڑے۔ میرال کو لگا کہ وہ کبھی اتنی خوش نہیں تھی۔ وہ زارون کے ساتھ کھل کے بات کر سکتی تھی۔ واپسی پر زارون نے اسے گھر کے دروازے تک چھوڑا۔ کل ملتے ہیں دوست۔ ہاں، کل ملتے ہیں۔ میرال گھر کے اندر گئی۔ اس کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ امی نے اسے دیکھ کر کہا، لگتا ہے آج کا دن بہت ہی اچھا رہا۔ ہاں امی، بہت اچھا۔ اس نے امی کو گلے لگایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے لگا کہ زندگی اب خوبصورت ہو گئی ہے۔ وہ زارون کے بارے میں سوچتی رہی اور پھر وہ سو گئی۔ اس کے خواب میں وہ دونوں ایک ساتھ تھی، ہنس رہی تھی اور زندگی گزار رہی تھی۔ یہ خوبصورت خواب تھا۔ اگلے کچھ دن وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت ہی قریب آ گئے۔ وہ ساتھ کام کرتے، ساتھ کھانا کھاتے اور ساتھ وقت گزارتے۔ ان کی دوستی بہت ہی گہری ہو گئی تھی۔ وہ بھی ایک دوسرے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی اور ان کے دلوں میں ایک نئی کشمکش شروع ہو گئی تھی کہ وہ واقعی شادی کے لیے تیار تھے۔ ایک دن شادی سے ایک ہفتے پہلے وہ دونوں پارک میں بیٹھی تھی۔ میرال، زارون نے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے ہم شادی کے بعد بھی ایسے ہی رہیں گے؟ میرال نے گھاس کی طرف دیکھا۔ مجھے نہیں معلوم، شادی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ ہاں ہے تو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تم میرا ساتھ دو گے۔ زارون نے اسے دیکھا۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس نے میرال کا ہاتھ تھام لیا۔ میرال نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا کہ وہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ شادی کا دن آ گیا۔ گھر میں بہت ہی رونق تھی، سب خوش تھے، لیکن میرال تھوڑی پریشان تھی۔ کیا وہ اس کے لیے صحیح فیصلہ کر رہی ہے؟ امی اس کے پاس آئی۔ بیٹا، تم بہت ہی پیاری لگ رہی ہو۔ شکریہ امی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زارون نے بہت ہی اچھا انسان ہے، وہ تمہارا بہت ہی خیال رکھے گا۔ میرال نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ امی سچ کہہ رہی ہے۔ وہ نکاح کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی۔ سب اس کی تعریفیں کر رہے تھے۔ زارون بھی بہت ہی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ جب اسے پوچھا گیا تو اس نے دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ جب زارون کی باری آئی تو اس نے بھی کہا، قبول ہے۔ اسی لمحے میرال کو لگا کہ وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک ہو گئی ہے۔ وہ اب زارون کی بیوی تھی اور وہ اس کی بیوی بن کر خوش تھی۔ شادی کی تقریب بہت ہی اچھی رہی۔ سب نے ان کی تعریف کی۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے۔ لیکن شادی کے بعد کی زندگی کیا رنگ لائے گی؟ کیا وہ اسی طرح خوش رہیں گے؟ وہ دونوں اپنے گھر پہنچ گئے۔ میرال اپنے نئے گھر میں داخل ہوئی۔ یہ ایک بہت بڑا اور خوبصورت گھر تھا۔ یہ تمہارا نیا گھر ہے، زارون نے کہا۔ میرال نے اسے دیکھا۔ یہ بہت ہی خوبصورت ہے، تمہیں پسند آیا؟ ہاں بہت۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے۔ شادی کی پہلی رات وہ دونوں بہت ہی تھکے ہوئے تھے۔ میرال، زارون نے کہا، میں بہت ہی خوش ہوں۔ میں بھی، میرال نے جواب دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ صبح کی ہلکی سی ٹھنڈک کمرے میں محسوس ہو رہی تھی۔ میرال کی آنکھ کھلی تو اس نے محسوس کیا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں بلکہ زارون کے کمرے میں ہے۔ اس نے کروٹ بدلی تو زارون کو بستر کے دوسرے کونے پہ پرسکون نیند سوتے پایا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی۔ یہ کوئی خواب نہیں تھا، یہ حقیقت تھی۔ کل رات کی تمام یادیں دھندلی سی اس کے ذہن میں آئیں۔ وہ اب زارون خان کی بیوی تھی۔ اس نے آہستہ سے بستر چھوڑا اور واش روم کی طرف چل گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہی میرال تھی، لیکن آنکھوں میں ایک نئی چمک اور دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اس نے اپنے کپڑے تبدیل کیے اور بالوں کو ٹھیک کیا۔ جب وہ باہر نکلی تو زارون ابھی تک سو رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے جگانا چاہیے یا نہیں، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ آج ان کی چھٹی تھی۔ شادی کی تقریبات کی وجہ سے دفتر سے 2 دن کی چھٹی لی تھی۔ وہ نیچے کچن کی طرف چلی گئی۔ امی اور تائی اماں ناشتے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ آ گئی میری بہو، تائی اماں نے مسکرا کے کہا۔ میرال کو بہو سن کر عجیب سی شرمندگی ہوئی۔ جی تائی امی، میں نے سوچا آپ کی مدد کر دوں، اس نے جلدی سے کہا۔ ارے نہیں، تم جاؤ آرام کرو، تم تو مہمان ہو، امی نے پیار سے کہا۔
امی، مہمان کیسی؟ اب تو میں اس گھر کا حصہ ہوں۔ امی اور تائی اماں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائی اور میرال کو لگا جیسے ان کی مسکراہٹ میں کوئی راز چھپا ہے۔ تھوڑی دیر بعد زارون نیچے آیا۔ وہ عام گھر کے لباس میں تھا اور شاید پہلی بار اسے دیکھ کر میرال کو لگا کہ وہ کتنا عام اور سادہ سا انسان ہے۔ اس نے ایک نظر میرال پہ ڈالی اور اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ صبح بخیر، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ صبح بخیر، میرال نے جواب دیا۔ ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ ماحول بہت ہی پرسکون تھا۔ زارون کے والد نے اسے دیکھ کر کہا، بیٹا، اب تم دونوں کی ذمہ داری شروع ہوتی ہے۔ شادی صرف تقریبات کا نام نہیں، یہ ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ زارون نے سر ہلایا۔ جی ابو، میں جانتا ہوں۔ میرال خاموش رہی۔ اسے لگا کہ سب اسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ ناشتے کے بعد وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے تو زارون نے بات شروع کی۔ اب ہم کیا کریں گے؟ کیا مطلب؟ مطلب اب ہم میاں بیوی ہیں، کیا ہم اپنی زندگی اسی طرح گزاریں گے جیسے پہلے دوست تھے، یا کچھ بدلے گا؟ میرال نے اسے دیکھا۔ اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ مجھے نہیں معلوم، تم کیا چاہتے ہو؟ زارون نے گہرا سانس لیا۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اسے تھوڑا اور سنجیدگی سے لیں۔ ہم نے دوستی کر لی ہے، لیکن اب ایک اور رشتہ بھی ہے۔ ہم ایک دوسرے کے لیے جواب دہ ہیں۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ اچھا، تو کیا ہم ایک چھوٹی سی آؤٹنگ پر چلیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو اور بہتر سمجھ سکیں؟ میرال کو یہ خیال پسند آیا۔ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ دونوں تیار ہو کر باہر نکلے۔ شہر کی سڑکوں پہ گاڑی چلاتے ہوئے میرال نے باہر دیکھا۔ آج شہر اسے کچھ الگ لگ رہا تھا۔ شاید اس کے لیے اب وہ اکیلی نہیں تھی، زارون ساتھ تھا۔ وہ ایک ساحل پر پہنچے۔ وہاں بہت رش تھا۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ گئے۔ میرال، زارون نے اچانک کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں تمہارے ساتھ شادی کروں گا، اور میں نے بھی نہیں۔ ہمیں تو لگتا تھا کہ ہم دشمن ہیں۔ ہاں، دشمن، زارون ہنسا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ دشمنی شاید ایک دوسرے کو جاننے کا پہلا قدم تھی۔ میرال نے اسے دیکھا۔ شاید تم صحیح کہہ رہے ہو۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ انہیں ایک دوسرے کے بارے میں ایسی باتیں جانی جو پہلے کبھی نہیں پتا تھا۔ زارون نے اپنے بچپن کی دکھوں کے بارے میں بتایا، اپنی ان ناکامیوں کے بارے میں جو وہ کسی کو نہیں بتاتا تھا۔ میرال نے بھی اپنی زندگی کے ان پہلوں کے بارے میں بتایا جو اسے پریشان کرتے تھے۔ اس شام ان دونوں کا احساس ہوا کہ اب وہ صرف کزنس یا کولیگس نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھی بن چکے ہیں۔ دفتر میں واپسی۔ نئی کشمکش 2 دن کی چھٹیوں کے بعد وہ دونوں دوبارہ دفتر آئے۔ جیسے ہی وہ داخل ہوئے، سب کی نظریں ان پر تھیں۔ کچھ لوگ مسکرا رہے تھے، کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ میرال کو تھوڑی جھجک محسوس ہوئی۔ وہ اپنے ڈیسک پہ بیٹھی تو زارون کا میسج آیا، میرے کیبن میں آؤ، ہمیں نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کرنی ہے۔ میرال نے گہرا سانس لیا اور اٹھ گئی۔ جب وہ اس کے کیبن میں داخل ہوئی تو زارون نے دروازہ بند کر دیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ یہ کچھ زیادہ ہو رہا ہے؟ اس نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی نظریں، وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ زارون ہنسا۔ انہیں دیکھنے دو، ہم شادی شدہ ہیں، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے؟ ہاں لیکن میرال، لیکن ہم اپنا کام کریں گے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ میرال نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ زارون صحیح کہہ رہا ہے۔ کام شروع ہوا۔ پروجیکٹ مشکل تھا، لیکن ان دونوں کی ٹیم ورک زبردست تھی۔ انہوں نے بہت جلدی کام ختم کر لیا۔ جب وہ شام کو نکلنے لگے تو کامران صاحب ان کے پاس آئے۔ مبارک ہو بچوں، انہوں نے کہا، تم دونوں کا کام دیکھ کر خوشی ہوئی، تم دونوں ایک بہترین جوڑی ہو۔ میرال نے مسکرا کے کہا، شکریہ سر۔ زارون نے بھی شکریہ ادا کیا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھے تو زارون نے میرال کی طرف دیکھا، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، تم صحیح کہہ رہے تھے۔ تو کیا اب ہم گھر چلیں؟ ہاں چلو۔ گھر واپسی پر وہ دونوں خاموش تھے، لیکن یہ خاموشی آرام دہ تھی۔ میرال کو لگا کہ شاید وہ اب ایک دوسرے کو بہتر سمجھ ہیں۔ گھر پہنچ کر امی نے ان کا استقبال کیا۔ کیسا رہا دن؟ بہت ہی اچھا رہا امی، میرال نے کہا۔ امی مسکرائی اور باورچی خانے میں چلی گئی۔ زارون اوپر اپنے کمرے میں چلا گیا اور میرال لاؤنج میں بیٹھ گئی۔ اسے لگا کہ اب وہ پرانے گھر میں ہے، ایک سکون جو اسے پہلے کبھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ تبھی اس کا فون بجا۔ یہ ایک نامعلوم نمبر تھا۔ اس نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو میرال، ایک آواز آئی۔ یہ سارہ تھی۔ سنا ہے تم اور زارون آفس میں بھی ساتھ ہوتے ہو، کیا تم دونوں اب بھی لڑتے ہو؟ میرال ہنسی۔ نہیں سارہ، اب ہم لڑتے نہیں، اب ہم کام کرتے ہیں۔ اچھا، یقین نہیں آ رہا۔ یقین کرنا پڑے گا، اب ہم پارٹنر ہیں۔ سارہ ہنسی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل ملتے ہیں۔ میرال نے فون بند کر دیا۔ اسے لگا کہ زندگی اب بہت سادہ ہوگی، کوئی لڑائی نہیں، کوئی انا نہیں۔ لیکن کیا یہ سب اتنا جلدی ختم ہو سکتا تھا؟ کیا ان کے درمیان اب کوئی مسائل نہیں ہوں گے؟ وہ جانتی تھی کہ یہ صرف شروعات ہے۔ شادی میں بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں اور وہ ان چیلنجز کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔ ایک غیر متوقع موڑ۔ شادی کے 1 مہینے بعد گھر میں ایک چھوٹی سی دعوت تھی۔ بہت سے مہمان آئے تھے۔ ماحول بہت ہی خوشگوار تھا۔ میرال باورچی خانے میں کام کر رہی تھی کہ تبھی اس کا ہاتھ جل گیا۔
اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ زارون جو قریب ہی کھڑا تھا فوراً اس کے پاس آیا۔ کیا ہوا؟ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جل کیا؟ ہاں تھوڑا سا، میرال نے درد سے کہا۔ زارون نے اسے فوراً واش روم لے گیا۔ اس نے ٹھنڈا پانی اس کے ہاتھ پہ ڈالا، پھر اس نے اسے ایک کرسی پر بٹھا دیا اور فرسٹ ایڈ کٹ لایا۔ وہ بہت ہی احتیاط سے اس کے ہاتھ پہ مرہم لگا رہی تھی۔ میرال اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ کتنا خیال رکھنے والا تھا۔ اسے لگا کہ وہ اس سے پہلے اسے اتنی قریب سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں فکر تھی۔ اب کیسا ہے؟ اس نے پوچھا۔ بہتر ہے، میرال نے کہا۔ شکریہ۔ زارون نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ تمہارا خیال رکھنا میری ذمہ داری ہے۔ میرال نے کچھ نہیں کہا۔ اسے لگا کہ اب وہ واقعی ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں۔ تقریب کے بعد جب سب مہمان چلے گئے تو وہ دونوں کمرے میں تھے۔ میرال، زارون نے کہا، آج بہت ہی اچھا دن تھا۔ ہاں بہت ہی اچھا۔ زارون نے اس کے پاس آیا۔ اس نے میرال کا ہاتھ پکڑا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری بیوی ہو۔ میرال نے اسے دیکھا۔ اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے بھی خوشی ہے کہ تم میری شوہر ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ اس رات ان کے درمیان فاصلے ختم ہو گئے۔ دفتر میں نئی سازش۔ اگلے دن جب وہ دفتر پہنچے تو ماحول کچھ عجیب تھا۔ لوگ کچھ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زارون کو لگا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ جب وہ اپنے کیبن میں بیٹھے تو کامران صاحب اندر آئے۔ ان کے چہرے پہ پریشانی تھی۔ زارون، میرال، انہوں نے کہا، ایک مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا ہوا سر؟ زارون نے پوچھا۔ کسی نے ہماری کمپنی کے پروجیکٹ کی فائل لیک کر دی ہے۔ میرال کے ہوش اڑ گئے۔ کیا؟ کیسے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن اس سے کمپنی کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ زارون کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کون ہو سکتا ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہمیں جلدی ڈھونڈنا ہوگا۔ میرال کو لگا کہ یہ کسی کی سازش ہے۔ کون ہو سکتا ہے جو ان کے خلاف یہ کر سکتا ہے؟ ہمیں تحقیقات کرنی ہوگی۔ زارون نے کہا۔ ہاں، میرال نے کہا، میں شروع کرتی ہوں۔ وہ دونوں کام میں لگ گئے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل وقت تھا۔ کیا وہ اس سازش کو پکڑ سکیں گے؟ ان کا یہ رشتہ اب ایک اور امتحان سے گزرنے والا تھا۔ کیا وہ اس امتحان میں کامیاب ہوں گے؟ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے اور انہیں پتہ تھا کہ وہ تنہا نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہے۔ اگلے کچھ دن وہ دونوں اس فائل لیک ہونے کے معاملے کو حل کرنے میں لگے رہے۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتے رہے۔ گھر میں، دفتر میں، ہر جگہ وہ بس اسی کے بارے میں سوچتے رہے۔ ایک شام جب وہ دیر تک دفتر میں تھے، میرال نے کچھ نوٹ کیا۔ زارون، دیکھو یہ آئی پی ایڈریس، یہ ہمارے ہی آفس سے ہے۔ زارون نے اسے دیکھا۔ کیا؟ ہاں، یہ کسی باہر والے کا نہیں بلکہ کسی اندر والے کا کام ہے۔ زارون کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہماری ٹیم میں تو سب وفادار ہیں، شاید کوئی ایسا ہے جس نے خود کو وفادار دکھایا ہو، میرال نے کہا۔ انہوں نے تحقیقات جاری رکھی۔ انہیں جلدی پتہ چل گیا کہ یہ یاسر کا کام ہے، یاسر جو ان کی ٹیم کا ایک سینئر ممبر تھا۔ یاسر؟ زارون حیران تھا۔ میں نے تو اس پہ اتنا بھروسہ کیا تھا۔ یہی تو وہ کر رہا تھا، میرال نے کہا۔ وہ ہمیں بیوقوف بنا رہا تھا۔ زارون کا غصہ اور بڑھ گیا۔ میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ نہیں، میرال نے اسے روکا۔ ہمیں صبر کرنا ہوگا، ہمیں ثبوت چاہیے۔ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے یاسر کو پھنسانے کے لیے ایک جعلی فائل بنائی اور اسے کمپیوٹر پہ چھوڑ دیا۔ یاسر نے اسے چرانے کی کوشش کی اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ زارون نے اسے پکڑ لیا۔ تم نے ایسا کیوں کیا؟ یاسر ڈر گیا تھا۔ میں بس، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ زارون نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ کمپنی کا نام بچ گیا اور ان کی محنت رنگ لائی۔ اس واقعے نے انہیں اور بھی قریب کر دیا تھا۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک بہترین ٹیم ہے، ایک نیا احساس۔ اس سب کے بعد وہ دونوں بہت ہی تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ کہیں باہر چلتے ہیں۔ وہ ایک پہاڑی علاقے میں گئے۔ وہاں بہت ہی سکون تھا، تازہ ہوا، سبز پہاڑ اور پرسکون ماحول۔ یہاں کتنا سکون ہے، میرال نے کہا۔ ہاں، زارون نے کہا، یہاں ہم اپنی پریشانیاں بھول سکتے ہیں۔ وہ ایک چٹان پر بیٹھ گئے۔ نیچے وادی کا نظارہ کتنا خوبصورت تھا۔ میرال، زارون نے کہا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں اتنا کچھ بدل جائے گا۔ میری زندگی بھی بدل گئی ہے، میرال نے کہا۔ کیسے؟ میں نے ایک نیا زارون دیکھا ہے، ایک ایسا زارون جو محنتی ہے، خیال رکھنے والا ہے، اور جو میرا ہے۔ زارون مسکرایا۔ اس نے میرال کا ہاتھ تھام لیا۔ اور میں نے بھی ایک نئی میرال دیکھی، ایک ایسی میرال جو سمجھدار ہے، بہادر ہے، اور جو میری ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ اسی لمحے وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے ہیں۔ یہ محبت کوئی دکھاوا نہیں تھی، یہ ایک حقیقی احساس تھا۔ میرال، زارون نے سرگوشی کی۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ میرال نے شرما کر نظر جھکا لی۔ شاید ہاں۔ زارون ہنسا اور اسے گلے لگا لیا۔ میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ وہاں بہت دیر تک بیٹھے رہے۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھے۔ ان کی زندگی اب پہلے سے بہتر تھی۔ واپس گھر، کیا یہ سب ٹھیک ہوگا؟ جب وہ گھر واپس آئے تو سب حیران تھے۔ تم دونوں کہاں گئے تھے؟ امی نے پوچھا۔ ہم بس کہیں باہر گئے تھے، زارون نے کہا۔
تم دونوں تو بہت ہی خوش لگ رہی ہو، طیمہ نے کہا۔ میرال نے شرما کر سر نیچے کر لیا۔ زارین نے امی کو دیکھا۔ امی، ہم نے ایک دوسرے کو سمجھ لیا ہے۔ امی مسکرائی اور میرال کو گلے لگایا جیسے انہیں پہلے ہی پتہ تھا۔ گھر میں اب ماحول اور بھی اچھا ہو گیا تھا۔ وہ اب ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے۔ کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی انا نہیں تھی۔ ایک دن زارون کے والد نے کہا، مجھے خوشی ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوش ہو۔ جی ابو، ہم بہت خوش ہیں، زارون نے کہا۔ میرال نے محسوس کیا کہ اس کی زندگی میں کتنی خوشیاں آ گئی ہیں۔ اس کے پاس ایک ایسا انسان تھا جو اس کی قدر کرتا تھا، جو اس کا ساتھ دیتا تھا۔ لیکن کیا یہ خوشیاں ہمیشہ رہیں گی؟ کیا کوئی اور مشکل نہیں آئے گی؟ وہ جانتی تھی کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن اب وہ تیار تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ شام کو وہ اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ میرال، زارون نے کہا، کیا ہم کہیں اور جا سکتے ہیں چھٹیوں کے لیے؟ کہاں؟ شاید مری یا کہیں اور؟ میرال ہنسی۔ ہاں کیوں نہیں، چلتے ہیں۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے زندگی کے نئے سفر کا آغاز کر لیا تھا۔ مری کا سفر اگلے ہفتے وہ مری کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں بہت ہی باتیں کی، گانے سنے، ہنسے اور بہت ہی اچھا وقت گزارا۔ جب وہ مری پہنچے تو وہاں بہت ہی سردی تھی، برف باری ہو رہی تھی۔ منظر کتنا خوبصورت تھا۔ واہ، میرال نے کہا، یہ کتنا خوبصورت ہے۔ زارون نے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا۔ ہاں بہت خوبصورت ہے۔ وہ ایک ہوٹل میں ٹھہرے۔ وہاں سے باہر کا نظارہ بہت ہی اچھا تھا۔ اگلے دن وہ باہر گھومنے گئے، برف میں کھیلے، فوٹو کھنچوائی اور بہت ہی مزہ کیا۔ مجھے یہ دن ہمیشہ یاد رہیں گے، میرال نے کہا۔ زارون نے اس کے بالوں کو ٹھیک کیا۔ مجھے بھی۔ وہ دونوں بہت ہی قریب آ گئے۔ ان کے درمیان اب کوئی بھی فاصلہ نہیں تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آئے تو برف باری اور تیز ہو گئی۔ وہ دونوں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھ رہے تھے۔ میرال، زارون نے کہا، کیا تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی؟ میرال نے اس کے ہاتھ کو تھام لیا۔ ہاں ہمیشہ۔ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ ایک چھوٹی سی غلط فہمی مری سے واپسی پر ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا واقعہ ہوا۔ راستے میں گاڑی خراب ہو گئی، وہ ایک سنسان سڑک پر پھنس گئے۔ اوہ، گاڑی خراب ہو گئی ہے، زارون نے کہا، مجھے اس ٹھیک کرنا ہوگا۔ وہ باہر نکلا اور گاڑی کو دیکھنے لگا۔ بہت ہی دیر ہو گئی تھی اور وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ میرال پریشان ہو گئی، وہ باہر نکلی۔ زارون، تم کہاں ہو؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ میرال اور بھی پریشان ہو گئی۔ کیا اسے کچھ ہو گیا ہے؟ وہ اندھیرے میں اسے ڈھونڈنے لگی۔ زارون، زارون! اسے دور سے کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ وہ ڈر گئی۔ کیا وہ جانور تھا یا کوئی انسان؟ اس نے جلدی سے گاڑی کے پاس جانے کی کوشش کی لیکن وہ پھسل گئی۔ آہ! وہ گر گئی۔ تبھی اس نے کسی کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ یہ زارون تھا۔ میرال، تم باہر کیا کر رہی ہو؟ میں ڈر گئی تھی۔ تم کہاں تھے؟ زارون نے اسے اٹھایا۔ میں فون کے لیے سنگلیٹ ڈھونڈ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں۔ تم پریشان کیوں ہو رہی تھی؟ میں نے سوچا تمہیں کچھ ہو گیا ہے، میرال نے روتے ہوئے کہا۔ زارون نے اسے گلے لگا لیا۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور میرال کو اندر بٹھایا۔ تم یہاں بیٹھو، میں ابھی ٹھیک کرتا ہوں۔ اس نے گاڑی ٹھیک کر لی۔ جب وہ واپس آیا تو وہ دونوں تھکے ہوئے تھے۔ شکریہ، میرال نے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم ٹھیک ہو؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئے۔ اب انہیں گھر واپسی جانا تھا۔ یہ چھوٹا سا واقعہ ان کے لیے ایک سبق تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کتنے اہم ہیں۔ گھر پہنچ کر امی نے انہیں دیکھا۔ کیا ہوا؟ گاڑی خراب ہو گئی تھی، زارون نے کہا۔ لیکن اب سب ٹھیک ہے۔ امی نے انہیں پانی دیا۔ تم دونوں ٹھیک تو ہو؟ ہاں ہم ٹھیک ہیں۔ اس رات میرال نے سوچا کہ زندگی میں کبھی کبھی چھوٹی چھوٹی مشکلات بھی آتی ہیں، لیکن اگر آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہو تو آپ ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ کچھ مہینوں بعد گھر میں ایک اور خوشی کی خبر آئی۔ میرال ماں بننے والی تھی۔ جب اس نے یہ خبر زارون کو بتائی تو وہ بہت ہی خوش ہوا۔ سچ؟ ہاں، میرال نے مسکرا کے کہا۔ زارون نے اسے گلے لگا لیا۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ گھر والے بھی بہت خوش تھے۔ امی اور طیمہ نے تو جشن منانا شروع کر دیا۔ میرال کو اب اپنی صحت کا بہت ہی خیال رکھنا پڑتا تھا۔ زارون ہر وقت اس کے ساتھ رہتا۔ وہ اسے دفتر نہیں جانے دیتا تھا۔ تم آرام کرو، وہ کہتا، لیکن مجھے کام کرنا ہے۔ میرال کہتی، نہیں، اب تمہاری صحت سب سے اہم ہے۔ میرال کو اس کی یہ فکر بہت ہی اچھی لگتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے کتنا پیار کرتا ہے۔ اس دوران اس کا کام بھی اچھا چل رہا تھا۔ وہ گھر سے کام کرتی، زارون اس کی مدد کرتا۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ میرال، کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اچھے والدین بنیں گے؟ ہاں بالکل، میرال نے کہا۔ ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ زارون نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ہم اپنے بچے کو بہت پیار دیں گے۔ وہ دونوں بہت خوش تھی۔ وہ ایک نئے سفر کی تیاری کر رہی تھی۔ آخر کار وہ دن آ گیا۔ میرال نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا۔ گھر میں رونق لگ گئی، سب بہت خوش تھے۔ زارون نے اپنی بیٹی کو گود میں لیا۔ یہ کتنی پیاری ہے، اس نے کہا۔ میرال نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ہاں بہت پیاری ہے۔ اس کا نام عنایا رکھا گیا۔ عنایا کے آنے سے گھر میں خوشیاں اور بڑھ گئی۔ وہ بھی ایک مکمل خاندان تھے۔
میرال کو اب بہت ہی مصروفیت ہو گئی تھی، لیکن وہ خوش تھی کہ اس کے پاس ایک پیارا شوہر تھا اور ایک پیاری بیٹی تھی۔ زارون اب اور بھی ذمہ دار ہو گیا تھا۔ وہ کام سے جلدی آتا تاکہ انایا کے ساتھ وقت گزار سکے۔ ایک دن جب انایا سو رہی تھی، وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میرال، کیا تمہیں یاد ہے ہماری پہلی ملاقات؟ زارون نے پوچھا۔ میرال ہنسی۔ ہاں، کیسے بھول سکتی ہوں، ہم کتنے لڑتے تھے۔ زارون بھی ہنسا۔ ہاں، کتنے پاگل تھے ہم، لیکن دیکھو اب ہم کتنے خوش ہیں۔ ہاں، اب ہم واقعی خوش ہیں۔ زارون نے میرال کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے بدلا۔ نہیں، تم خود بدلے، میں نے تو بس تمہیں تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ ان کی زندگی اب بہت ہی خوبصورت ہو گئی تھی، ایک نئی زندگی۔ انایا بڑی ہو رہی تھی، وہ بہت ہی شرارتی تھی۔ ایک دن وہ گھر میں کھیل رہی تھی۔ امی، ابو، زارون اور میرال دونوں اس کے پاس آ گئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ انایا نے اپنی ڈرائنگ دکھائی۔ دیکھو، میں نے آپ دونوں کی تصویر بنائی ہے۔ زارون اور میرال نے تصویر دیکھی، وہ کتنی پیاری تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھی ہے، زارون نے کہا۔ ہاں، بہت اچھی ہے، میرال نے کہا۔ وہ دونوں اسے گلے لگا لیا، وہ بہت ہی خوش تھے۔ زندگی اب اور بھی خوبصورت ہو گئی تھی۔ وہ اپنے پیاروں کے ساتھ خوش تھے، کوئی فکر نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس پیار اور خوشیاں۔ اور وہ جانتے تھے کہ یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، انہوں نے ایک دوسرے کو سمجھا، ایک دوسرے کو معاف کیا اور ایک دوسرے سے محبت کی۔